ولید بن عقبہ کو جب یزید نے خط لکھا تو رات کے اندھیرے میں امام حسین کو مدینے کے اندر بلاوا بھیجا گیا. تو جب امام اس کے پاس گئے تو اس نے یزید کا خط پڑھ کے بتایا کہ یہ یزید کہتا ہے کہ یا تو بیعت کر لیں یا پھر آپ اپنا سر دے دیں. تو امام نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت بھی نہیں کروں گا. تو مروان بن حکم جو مدینے کا سابقہ گورنر تھا وہ بھی پاس تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ابھی آئے ہیں تو ان کی گردن کاٹ دی جائے, اگر ابھی ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ پکڑنا مشکل ہوگا. تو امام نے اپنا تعارف کروایا کہ تم جانتے نہیں ہم کون ہیں, بغیر اجازت تو ہمارے گھر میں جبریل بھی نہیں آیا کرتا. میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں, علی کا لخت جگر ہوں, محمد کا نواسہ ہوں. تو انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور امام واپس پلٹ آئے. لیکن جب امام واپس پلٹے تو آ کر کے اپنی بہن کو یہ سارا ماجرا بتایا. سیدہ زینب سے یہ ساری کہانی کہی اور کہا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا, کیونکہ میں کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, اور اگر میں بیعت نہیں کرتا تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حضور کا مدینہ لالہ زار بنے. امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا جب ارادہ کیا تو اپنے بابا جان کی قبر پہ اور حضور کی قبر پہ حاضر ہو کر کے امام حسین کہتے ہیں کہ جانے کو جی تو نہیں چاہتا, لیکن آپ کی امت مجھے آپ کے شہر میں رہنے نہیں دے گی, تو میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو امام حسین محمد بن حنفیہ کے علاوہ باقی خاندان نبوت کے جتنے بھی افراد تھے, امام حسین کے ہمراہ انہوں نے مدینہ المنورہ کو الوداع کہا. 3 شعبان المعظم کو یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے اور امام حج کی نیت رکھتے تھے, ارادہ تھا کہ حج کر کے ہم آگے والا قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے, اگلا مرحلہ جو ہمارا ہے وہ حج کے بعد ہوگا. 25 حج امام حسین نے پیدل کیے تھے, اور اب جو احرام آپ نے باندھا وہ حج کا احرام تھا. تو جب اب طواف کرنے کے لیے گئے تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ جو قاتل ہیں وہ حاجیوں کی صورت کے اندر طواف کرنے میں مصروف ہیں, تو کسی بھی وقت وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے. تو امام حسین نے جو حج کا احرام باندھا تھا اس کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر دیا. تو امام نے جب جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس, یہ آپ کے دوست بھی تھے اور معتبر اصحاب میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ سے بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے, تو آپ جو ہیں وہ اس طرف سفر نہ کریں. آپ کے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور آپ کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو خبر لینے کے لیے آگے بھیجا. ادھر مسلسل کوفیوں کے خط آ رہے تھے کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں, تو آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے. تو امام حسین نے وہ خط ان لوگوں کو دکھائے کہ جو آپ کو جانے سے روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ خط پہلے بھی آئے تھے. تو امام نے ایک جملہ کہا, آپ فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوفی یہ اعتراض کر دیں کہ مالک کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے اور ہم نے نبی کے نواسے کو خط بھی لکھے تھے لیکن نبی کا نواسا آیا ہی نہیں. تو کہا میرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ میں جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں جاؤں گا. ادھر مسلم بن عقیل جب وہاں پہ پہنچے تو 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ آپ امام حسین کی طرف سے آئے ہیں تو ہم آپ کی قیادت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں.
تو مسلم بن عقیل نے جب خبر بھیجی کہ حضرت حالات تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں، تو جب امام حسین نے یہاں سے یہ قافلہ اپنے ساتھ لیا تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ دوبارہ خط آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اور وہ جامع مسجد کوفہ کا موقع کتنا دردناک ہوگا کہ جب مسلم بن عقیل نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ آئے تو 40,000 کوفی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا. نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور ابن مرجانہ ابن زیاد کو وہاں کا حاکم منتخب کیا گیا، اور یہ بڑا شریر شخص تھا. اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو ہم تمہارے بچوں کو ذبح کر دیں گے. تو مسلم بن عقیل جب واپس پلٹے تو لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے. بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو جب امام کو یہ خبر پہنچی تو امام نے قافلے کو وہیں پہ روک لیا اور کافی دیر سوچ و بچار کیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. ہم جب نکلے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہوں گے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. جن کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں اور جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں تو پھر حالات کی گردش ان کے قدموں کو ڈگمگاتی نہیں ہے اور ان کے پائے استقلال کے اندر لرزش نہیں آتی. تو امام نے کہا نہیں، ہم آگے بڑھیں گے. اگرچہ آپ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. راستے کے اندر آپ کی مزاحمت کی گئی، 1000 شخص کے ساتھ آپ کی مزاحمت کی گئی، اور آپ کوفہ جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کا رستہ موڑ کر کے دشت نینوا کے اندر آپ کو لایا گیا، جس کو دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے. پھر آپ نے وہاں پہ خیمے لگائے، 72 افراد آپ کے ساتھ تھے، اور 7 مخدرات اسلام بھی تھی، اور 7 محرم الحرام کو آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا. لیکن چونکہ پانی زندگی کے اندر زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اس لیے زیادہ ذکر پانی کا ہوتا ہے. تو 7 محرم الحرام کو آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، اور 9 محرم الحرام کو رات کے اندھیرے کے اندر یزیدی لشکر آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن امام نے ان سے کہا کہ نہیں، ہمیں ایک رات کی مہلت دو، ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. میرے امام نے چراغ گل کر دیا اور کہا کہ جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، اور ویسے بھی اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، اور اگر تم چلے جاؤ گے تو چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں تو پھر یہ کوئی بات نہیں کریں گے اور یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو ایک شخص بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا. مسلم بن اوس جا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اگر 70 بار بھی ہمارے بدن کو کاٹا جائے اور آگ کے اندر جلایا جائے اور ہمارے پڑخچے کر کے ہوا کے اندر اڑا دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ابن مظاہر کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک تو ہی تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کرا یاد یہ تینوں نہ کرا ہے. کہا اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو وہ در کون سا ہے جہاں پہ ہم جائیں گے؟ تینوں چھڑ کے کسی اور وال تکاں تے کافر آ گئی. انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. پھر جب عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے تو شہزادہ علی اکبر کربلا کے ریگزار کے اندر اذان پڑھتے ہیں. زمانے نے ایسی اذان کبھی بھی نہیں سنی تھی جو شہزادہ علی اکبر نے پڑھی. پھر وہ بار بار آپ سے یہ مخاطبہ کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں نکلو، لیکن امام اہتمام حجت پوری کرتے تھے، لوگوں جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا شہزادہ ہوں، محمد کا نواسا ہوں. ہمارے گھر میں جبریل آتا رہا ہے اور فرشتے ہمارے گھر کی چکی چلاتے تھے. میں نے رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کی ہے اور میں سجدے کے اندر حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتا رہا ہوں اور میں نے حضور کی زبان کو چوسا ہے
اور حضور میرے بدن کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، تم اپنی تلواروں کو میرے خون سے کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ لیکن اس کے باوجود ابن زیاد نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے اندر نکلو۔ لیکن ایک شخص جس کو حر کہا جاتا ہے وہ لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین کے اندر شامل ہوتا ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں حر تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ ایک شخص تھا جس کو آزادی نصیب ہوئی۔ پھر جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی تو شہزادہ اصغر جب روئے تو سیدہ زینب نے امام حسین سے کہا کہ اب ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، تو امام حسین نے ان کو بازوں پہ اٹھایا، نہر فرات بالکل سامنے تھی، امام گئے اور جا کر کے لشکر اشقیاء سے کہا کہ تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو لشکر یزید میں سے ایک شخص بولا کہ محمد کا نواسہ آیا ہے تو خالی نہ جائے، تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، 2 شاخہ تیر حضرت اصغر کے حلق میں پیوست ہوتا ہے اور دوسری جانب نکل جاتا ہے اور گردن لٹک جاتی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جو تیر تھا وہ عام تیر نہیں تھا جو حضرت اصغر کے حلق کے اندر پیوست ہوا، بلکہ وہ جانوروں کا شکار کرنے والا تیر تھا۔ لیکن جب 6 ماہ کے اصغر قربانی پیش کرتے ہیں تو میرے امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، بلکہ آپ خون ہاتھوں کے اندر لیتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رضن بے قضائے کا، مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ علی اکبر میدان عمل میں نکلتے ہیں اور پھر اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ کا شہزادہ پکڑا نہیں جاتا تو یک بارگی آپ پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ پہ تیر برسائے جاتے ہیں اور تیروں سے آپ کا جسم چھنی ہوتا ہے تو آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آتے ہیں تو اپنے باپ کو آواز دیتے ہیں کہ ابا جان مجھے پکڑیے گا۔ یار کسی کا جوان بیٹا فوت ہو اور موت بھی طبی ہو تو 5 آدمی سنبھالا دینے والے ہوتے ہیں، باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، اور جب جوان بیٹے کی میت اٹھائی جاتی ہے تو 4 آدمیوں نے ایک شخص کو کندھوں سے پکڑا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے اسی کے لختے جگر کی تو لاش جا رہی ہے۔ یار بیٹے کی موت تبھی ہو تو باپ سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا تو پھر سلام نہ پیش کرے حسین ابن علی کو، 80 سال کی عمر ہے، جوان بیٹے کی لاش کندھوں کو اٹھا کے لاتا ہے۔ اور پھر جب سیدہ سکینہ جن کو سکینہ کہا جاتا ہے آپ روتی ہیں تو حضرت عباس سے آپ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی تو آپ مشکیزہ لے کے باہر نکلتے ہیں اور جو بھی آپ کے راستے کے اندر آتا ہے آپ کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نہر فرات سے پانی کا وہ مشکیزہ بھر کے واپس لانا چاہتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر یک بارگی آپ پہ حملہ کر دیا جاتا ہے اور آپ کا وہ بازو جس کے اندر وہ مشکیزہ تھا وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو آپ مشکیزہ جو ہے وہ کسی طریقے سنبھال کے جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ محمد بن قاسم اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب یہ جانا چاہتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی تصویر ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی حسن کی یاد آتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابا جان نے ایک رکا دیا تھا اور کہا تھا یہ مشکل وقت میں کھولنا، تو آج میرے پہ مشکل وقت ہے، میں وہ کھولنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بیٹا جب بھی تیرے چچا پہ مشکل وقت آئے تو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہونا۔ تو کاش سے زیادہ مشکل وقت تو کوئی بھی نہیں ہے، میں پہلے جاؤں گا۔ پھر جب یہ شہید ہوتے ہیں تو ابن حشام نے لکھا، یہ وہ شخص تھا جس نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب امام نے محمد بن قاسم کے لاشے کو اٹھایا تو وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا چونکہ ان کا قد بڑا تھا، تو مقتل سے خیموں تک ایک لکیر بنتی آ رہی تھی اور لگتا تھا یہاں زمین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے اور حسن کا شہزادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے خانواد رسول کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ امام حسین اکیلے رہ گئے اور پھر آپ کو گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا. جو بھی گیا امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے تھے، لیکن جب امام کی باری آئی تو پھر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ایک بیمار زین العابدین تھے جن کو آپ نے منع کیا تھا بیماری کی وجہ سے، تو ایک یہی بچے تھے خاندان رسول سے، باقی سارے کربلا کے اندر شہید ہو گئے. تو جب امام حسین کی باری آئی تو سیدہ زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زینب میں جا رہا ہوں، میرے بعد اس قافلے کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اور پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، پھر زور سے ایڑ لگاتے ہیں تو گھوڑا رخ زمین کی جانب کر دیتا ہے. آپ پھر ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا پھر نہیں چلتا. جب تیسری مرتبہ ٹھوکر لگائی تو گھوڑے نے پھر رخ نیچے کیا تو امام نے نیچے اتر کے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے جس کو دنیا سکینہ کہتی ہے، وہ آپ کے گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے کہ تو نہ جانا. جو بھی گیا وہ پلٹ کے واپس نہیں آیا اور اس کو میرے بابا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے. اب میرا باپ جا رہا ہے، ان کو کون اٹھا کے لائے گا؟ لیکن اس کے باوجود آپ ان کو اٹھاتے ہیں اور سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، زینب سکینہ کو میرے پیٹ پہ سونے کے علاوہ نیند نہیں آتی، آج کے بعد تو اسے اپنے پیٹ پہ سلانا. اور سیدہ زینب کو الوداعی کلمات کہے اور میرے امام جو ہے وہ میدان عمل میں نکلتے ہیں. یہاں پہ جب امام میدان عمل میں نکلے، جو چل کے جا سکتے تھے وہ چل کے گئے، جو چل کے نہیں جا سکتے تھے امام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لے کے گئے. اور اب میرے امام کی باری آئی تو اب امام میدان عمل میں نکلتے ہیں. اب کون تھا جو علی کے شیر کے سامنے ٹکتا؟ جو بھی آتا آپ اس کو کاٹ دیتے. لیکن جب آپ پہ برابر یک باری حملہ کر دیا گیا تو ایک محتاط روایت کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست تھے، 33 انیاں نیزوں کی تھی اور 34 گھاؤ تلواروں کے تھے. چرخے کوہن کانپنے لگا. زمانے نے ایسا منظر کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، حسین آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. اور حضرت علی مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ تو نے میرے لہو کا حق ادا کر دیا. اور حضور مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، حسین تو نے میرے کندھوں پہ سواری کا حق ادا کر دیا. اور جب امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے تو کائنات پہ راشہ طاری ہو گیا اور سورج بادلوں کی اور میں منہ چھپانے لگا اور دن کا وقت تھا لیکن کائنات پہ اندھیرا پھیل گیا. یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، فرشتوں تم کہتے تھے پاکی ہم بولتے ہیں، سجدے ہم کرتے ہیں اور خلافت کا تاج انسان کے سر پہ سجا رہا ہے، یہ تو دیگا مشتی فساد کرے گا. مجھے بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار رکھا ہوتا اور 6 ماہ کا اصغر تمہاری باہوں میں دم توڑتا، جوان اکبر کا لاش تم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے تو میں دیکھتا کہ تم کس طرح ثابت قدم رہتے. تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن میرے بندے کی باقی ادا کو دیکھو. جو چل کے جا سکتے تھے وہ چل کے گئے، جو چل کے نہیں جا سکتے تھے امام ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے. اور سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے بعد امام نے سجدے کے اندر سر رکھا ہے. اور جب امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے تو اور بھی زیادہ تیر وہ آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے. اور امام نے جلدی جلدی سر سجدے کے اندر رکھا اور امام کے لبوں پہ یہ کلمے جاری تھے، اللہم رضن بقضائے کا صبرن علی بلائے کا تسلیما لامرے کا سبحان ربی العالی. مالک دیکھ میں سب کچھ کٹا کے، یار دنیا کا یہ اصول ہے ایک امتحان گاہ میں ایک امتحان ہوا کرتا ہے. اگر ایک امتحان گاہ میں 2 پرچے اکٹھے آ جائیں تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے. یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، ہمیں تیاری کا موقع نہیں دیا گیا اور 2 امتحان اکٹھے آ گئے. امام حسین سے سارے امتحان کربلا کے میدان کے اندر لیے گئے. بھوک کا امتحان بھی وہی تھا، پیاس کا امتحان بھی وہی تھا، جوانوں کی جوانی بھی وہی لٹ رہی تھی اور مقدرات اسلام کے پردے کا خیال بھی تھا. لیکن میرے امام کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا بلکہ امام سب کچھ کٹا کے کہتے ہیں، مالک دیکھ حسین تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہے، بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں ہے.
تو آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو آواز آ رہی تھی کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ تو امام حسین میدان عمل میں نکل کے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور جب آپ کے مقدس جسم سے آپ کی پاکیزہ روح نکلتی ہے تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس آجا اپنے رب کی جانب، اس حال میں کہ تو اپنے رب پہ راضی اور تیرا رب تجھ پہ راضی۔ اور پھر جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور سر انور سجدے کے اندر تھا، جب قاتل حسین نے امام حسین کا سر اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا حضور ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی زبان پہ تلبیہ جاری تھا، لیکن اسی حال کے اندر اس کو موت آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی۔ تو جو بندہ جس حال کے اندر جاتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، باقی ساری دنیا قبروں سے اٹھائی جائے گی، میرے امام حسین کو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، زمانے نے ایسا سجدہ دیکھا نہیں ہے جو میرے امام حسین نے کر کے دکھایا۔ اور جب امام حسین کا سر انور سجدے میں تھا اور جدا کر لیا گیا اور پھر آپ کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، اللہ اکبر، پھر شمر خیموں کے اندر داخل ہوتا ہے اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں۔ تو پھر حکم ہوتا ہے یزید کی جانب سے کہ سارے لشکر کو دمشق کے اندر لے کے آیا جائے، اور پھر سر شہیداں نیزے کے اوپر جو ہے وہ رکھے گئے، اور جو پیچھے آپ کے جسم اطہر پڑے تھے، ابن زیاد نے 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روند دیا جائے، اور یہ حکم تھا کہ روندنے سے پہلے ان کے پیراہن بھی پھاڑ لیے جائیں۔ پیراہن اتار لیے گئے اور اس توان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں، اور یہ منظر جو ہے وہ عجیب منظر تھا کہ یہ وہ شہزادہ تھا کہ حضور فرماتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن آج گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیے گئے۔ اور جب شہربانوں حضرت زینب اور امام زین العابدین اور سیدہ سکینہ کو ایک اونٹنی کے ساتھ باندھا گیا جن پہ شبنم کے قطرے بھی بوجھ تھے، اور وہ شہزادیاں اسلام کی رسول اللہ کی نواسیاں آج زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں۔ اور جب امام حسین کے جسم اطہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرا تو امام زین العابدین پہ جو ہے وہ غشی پہ غشی طاری ہے، اور سیدہ زینب جو خاموش ہو کے بیٹھی تھی اور استقامت کا پہاڑ بن کے بیٹھی تھی، لیکن جب ان لاشوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں نے ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں اور پیراہن بھی اتار لیے گئے اور خاک آپ کے جسموں پہ چادر اڑا رہی ہے۔ تو سیدہ زینب نے روضہ رسول کی جانب رخ کر کے کہا یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا جداہو، اے ہمارے نانا محترم، حاذا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو، یا محمد آہو بناتو کا سوایا، کہا اے ہمارے نانا محترم، اے رسول اللہ جان، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے جس کو آپ کندھوں پہ سواری کرواتے تھے، آج گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیا گیا ہے اور خون کی چادر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور دیکھیے آپ کی شہزادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ قافلہ جو ہے وہ اسیران کربلا کی صورت کے اندر آگے بڑھتا ہے، تو راستے کے اندر رات ہوتی ہے، تو لشکر یزید تھکا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ پڑاؤ کیا جائے، تو راستے کے اندر ایک کلیسا آیا، وہاں پہ ایک راہب تھا، پادری تھا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ رات رکنا چاہتے ہیں، تو کیا تم ہمیں رات ٹھہرنے کی اجازت دو گے؟
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ٹھہر جاؤ، لیکن مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سلطنت کے باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی۔ تو کسی نے بتایا یہ باغی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، اور یہ جو سر آگے آگے نیزوں کی نوک پہ ہیں یہ رسول اللہ کے نواسوں کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہیں رات رکنے دوں گا، مجھ سے جتنے درہم دینار لینا چاہو وہ لے لو، لیکن یہ جو حسین کا سر ہے ایک رات مجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دو۔ تو یہ جائیداد کے بھوکے لوگ اور یہ دنیا کے کتے، انہوں نے چند دیناروں کے عوض امام حسین کا سر ایک رات کے لیے اس کی سپرد کیا اور اس کے بدلے میں قیمت بھی لی۔ تو جب وہ گھر لے کر کے گیا تو اس نے اس کا جو امام حسین کے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا، جب امام کا سر انور کاٹا گیا تو اس طرح سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا کہ سر انور زمین کی جانب تھا اور گوشت کا لوتھڑا آسمان کی جانب تھا۔ تو شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے باں آ کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی کہ سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اب یہ ایک سجدہ ہوا تھا کہ امام کا سر کاٹ دیا گیا، امام حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یار کسی بوڑھے شخص کو کہا جائے کہ یہاں سے لے کے باہر روڈ تک 10 چکر لگا کے آؤ تو 11ویں چکر پہ سانس پھولنے لگ جاتا ہے، لیکن 80 سال کی عمر ہے، امام 71 چکر لگا کے آتے ہیں اور خالی نہیں آتے، کبھی محمد قاسم کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کے لاشے اٹھا کے لاتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب کے شہزادے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود پائے استقلال کے اندر ذرا سی بھی لرزش نہیں آتی۔ امام ٹوٹل 72 افراد لے کے مقابلے میں نکلے تھے، لیکن لشکر یزید 22,000 کا لشکر تھا جو آپ کے مقابلے میں تھا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ 30,000 کا لشکر آپ کے مقابلے میں تھا۔ تو اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ڈرانا چاہتے تھے اور جبرن آپ کے ہاتھ سے بیعت لینا چاہتے تھے۔ یار لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن میرے امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ آپ پوری تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھ لیں، سر نیزوں کی نوک پہ اور لاشیں جو تھے وہ گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دیے گئے، اور باقی مخدرات اسلام کو بیڑیاں پہنا دی گئیں، لیکن آپ کو کہیں بھی امام کے ہاتھوں کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ لگتا یوں تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یزیدی امام کے جسم اطہر سے ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہے چلو ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، امام کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں تو آیا، لیکن اللہ نے امام کے ہاتھوں کا ویسے ہی تذکرہ غائب کر دیا کہ کوئی یزیدی مرنے کے بعد بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے امام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ اب اس راہب نے جب امام کا سر اپنی گود کے اندر رکھا تو پہلے اس کو پانی کے ساتھ صاف کیا، پھر اس کو چومتا ہے اور زلفوں کے اندر خوشبو لگاتا ہے اور داڑھی کے اندر خوشبو لگاتا ہے، اور ساری رات وہ اس کی زیارت کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی دروازہ کھولا تو اس کی لبوں پہ کلمہ جاری تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ جب یہ لشکر یزید کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا، تم تو پادری ہو۔ وہ کہنے لگا کہ رات کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ تو نے میرے نواسے کی عزت اور تکریم کی ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا چاہتا ہوں، اور کہا مجھے یہ ضمانت دی گئی تو اور تیری ساری نسل جہنم کی آگ ان پہ حرام کر دی گئی ہے۔ اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھا اور بھوک اور پیاس شدت کی تھی، اور سیدہ سکینہ جو ہیں وہ جب سیدہ زینب آگے بڑھی تو یہ سارے قافلے کی اب قیادت کر رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ نظر نہیں آتی، باغ کے جو ہے وہ خیموں کے اندر گئیں لیکن وہاں بھی نہیں ملی، اور گھوڑوں کے پاس اونٹوں کے پاس آ کر کے دیکھا تو وہاں بھی نہیں ملی، پھر باغ کے مقتل کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاشے کے اوپر کوئی چیز ابری ہوئی ہے، تو انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو سیدہ سکینہ امام حسین کے کٹے ہوئے تن پہ لیٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جان آپ تو جانتے آپ کے سینے کے سوا مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے اٹھایا اور یہ آگے بڑھے، چلتے چلتے جب یہ قافلہ دمشق پہنچا اور یزید کو بتایا گیا
کہ رسول اللہ کی شہزادیاں آئی ہیں تو یہ مغرب کا وقت تھا، تو بدبخت کہنے لگا کہ ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا، ان سے ملاقات کل ہوگی۔ ساری رات شاہی دروازوں کے سامنے رسول اللہ کے خاندان کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے وہاں پہ رات گزاری۔ اور ایک بوڑھی خاتون ہے جو کھانا لے کر کے آتی ہے اور حضرت سیدہ زینب کو پیش کرتی ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی نے کھانا نہیں دیا، کسی نے پانی نہیں دیا، تو تم روٹی لے کر کے آئی ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کسی دور کے اندر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب کسی مسافر کو دیکھو تو اس کو کھانا ضرور کھلانا۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے اور آپ نے وہ کھانا پکڑا اور کہا کہ ہم آل رسول سے ہیں اور کسی کا احسان نہیں لیتے، اگر اس کے بدلے میں تمہیں کچھ چاہیے تو بتا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کب دائی اجل کے حکم پہ لبیک کہنا پڑ جائے، لیکن میں جب سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی تو میں نے ان کی گود کے اندر حسن اور حسین کو کھیلتے دیکھا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا، اور میری آرزو یہ ہے کہ اگر امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے تو میری زندگی بامراد اور کامران ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ اور میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو چھوڑ کے آئی تھی تو ان کی گود کے اندر 6 ماہ کی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اگر تم دعا کرنا چاہتی ہو تو پھر یہ دعا کرو کہ زندگی کے اندر ان سے ملاقات ہو جائے۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ زینب رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر پہچان سکتی ہو تو پہچانو، یہ وہی سیدہ زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے جس کو آج قیدی بنا کر کے ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، اور وہ جو آگے آگے سر جا رہا ہے وہ حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کا دربار لگا اور یزید نے امام حسین کا سر جو نیزے کی نوک پہ تھا پکڑ کے بلند کیا اور کہنے لگا یہ تھے باغی حکومت کے، دیکھو ان کا کیا حشر ہوا، یہ ہمارے مقابلے میں نکلے تھے، تو وہ چاہتا تو یہ تھا کہ ہم ان کی عظمت کو گھٹائیں اور کم کریں۔ تو لشکر یزید سے آواز آئی، واہ واہ کیسا سر ہے، جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی ابھی بھی نہیں گئی اور تمہارے سروں سے اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یزید کو غصہ آیا تو اس نے مخدرات اسلام کو دیکھا اور کہا کہاں ہے رسول اللہ کی شہزادیاں، کہاں ہے فاطمہ کی بیٹیاں، اور نازیبا جملے کہے تو ایک بوڑھی خاتون اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور یزید کو کہتی ہے تیرے پہ لعنت ہو، اپنی زبان بند کر لے، تو جانتا نہیں یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں؟ تو جب پوچھا گیا یہ کون ہے بوڑھی خاتون، تو دنیا نے بتایا کہ اس کا نام فضہ ہے جو فاطمہ الزہرا کی باندھی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یزید نے جو ہے وہ سارا مجمع اکٹھا کیا۔ اب سیدہ زینب کے حالات کو دیکھ کر جب انہوں نے خطبہ پڑھا تو لوگوں کے اندر شوق ہوا۔ اب یزید کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری گردن نہ کاٹ دی جائے، تو یزید نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ کی کوئی شرط ہو، تو امام زین العابدین نے کہا ہماری 4 شرطیں ہیں۔ سر شہیدہ ہماری سپرد کر دیا جائے، جمعے کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں باعزت مدینے کے اندر پہنچایا جائے، اور قاتلان حسین ہماری سپرد کیے جائیں۔ اس نے کہا کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا شمر نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو خولی نے قتل کیا ہے۔ خولی سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں قتل کیا، یہ تو سنان بن انس نخی نے قتل کیا ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کیا حسین نے بگاڑا تھا، قتل تو اس نے کیا جس کی حکومت کو خدشہ تھا۔ تو یزید نے کہا یہ شرط تو میں تمہاری پوری نہیں کر سکتا، چلو اب تم جمعے کا خطبہ پڑھ لو۔ اب 14 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور امام زین العابدین منبر پہ آتے ہیں۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں۔ اب امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے فضائل اہل بیت بیان کرنا شروع کیے، تو یزید کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں لوگ میرا گلا نہ کاٹ دے، تو اس نے مؤذن کو جلدی جلدی اشارہ کیا کہ چلو اذان پڑھو۔ تو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام کہتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی گواہی تو ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام مخاطب ہو کے یزید سے کہنے لگے یزید دیکھ آج اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟
زمانے پہ آج بھی میرے نانے کا نام باقی ہے، اللہ اکبر۔ اور سیدہ زینب دوبارہ اپنے بابا کی قبر پہ حاضری کے بعد کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ یزید نے سلطنت کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ آج ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو زمانے پہ آپ کو یزید نام کا بندہ نہیں ملے گا، شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، خولی نام کا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میں ڈھونڈنے کے لیے نکلوں تو کتنے نام مجھے اسی مجلس میں عباس کے نام پہ ملیں گے، کتنے نام علی اکبر اور علی اصغر کے نام پہ ملیں گے، اور کتنے نام حسین کے نام پہ ملیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا اس سے زیادہ محبتیں تجھے اور کیا چاہیے فراز، ماؤں نے بچوں کے نام تیرے نام پہ رکھ دیے۔ یار شوق ہوا کہ دیکھیں کہ جس نے سب کچھ یہ سلطنت کے لیے کیا تھا۔ اچھا ذرا پلٹ کے پیچھے آئیے گا، جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا تو میرے رسول مباہلے کے لیے نکلتے ہیں، حضور آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے پیچھے شہزادے چلتے ہیں، اس سے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی ہیں، اور اس سے پیچھے حضرت علی چلتے ہیں۔ اور جب مباہلے کے لیے جاتے ہیں تو نجران کے عیسائیوں کو ایک پادری نے اکٹھا کیا، اس نے کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تم جانتے نہیں کہ ان کے ہاتھ کے اندر قرآن اترتا ہے، اگر تم اس کے مقابلے کے اندر گئے تو یاد رکھنا قیامت تک تمہاری نسل کا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا۔ تو پیچھے بھاگے، مقابلے کے اندر نہیں آئے۔ آج جیسے تیسے سے ہی دنیا پہ عیسائی تو موجود ہے، تھوڑے پائے جائیں، کم پائے جائیں، دور دور پائے جائیں، پائے تو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ اور جو میرے نبی کے خاندان کے مقابلے میں آیا، آج زمانے کو اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اس کا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیے گا کہ یزید کی قبر کہاں پہ ہے، تو آپ کو اس کی قبر کا نشان نہیں ملے گا۔ جس نے یہ سب کچھ سلطنت کے لیے کیا تھا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اقتدار کے لیے کیا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو میری سلطنت ٹک نہیں پائے گی، لیکن وہ مر گیا، کولنج کے مرض کے اندر مبتلا ہو کے مرا، وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ آج ڈھونڈنے کے لیے نکلے، زمانے پہ اس نے حکومت کی ہے، لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ایک روڑی کا ڈیر ہے دمشق کے اندر، اور اس گندگی کے ڈیر کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے، جس نے سب کچھ اقتدار کے لیے کیا۔ زمانہ تو آج اس کا نام بھی نہیں جانتا اور اس کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتا، لیکن ذرا پلٹ کے دیکھیے گا، کربلا پہ آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے، آج بھی جھنڈے میرے حسین کی عظمت کے لہرا رہے ہیں۔ اور حسین علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ امام زین العابدین جب واپس پلٹے تو 40 سال تک آپ بعد میں زندہ رہے، لیکن آپ نے ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا۔ پانی پینے لگتے تو کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، اور آپ ہنسا نہیں کرتے تو زاروں کی طرح روتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے تو سارے یوسف بچھڑ گئے۔ اس کا جو بچھڑا تھا وہ تو پلٹ کے آ بھی گیا، میرا تو کوئی پلٹ کے آیا بھی نہیں، تو میں روؤں نہ تو اور کیا کروں۔ جب مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں نکلی اور اس نے حکم دیا تھا کہ قاتلان حسین کو چن چن کے قتل کیا جائے، تو ابن زیاد بھاگتا بھاگتا جنگلوں میں چلا گیا، اس کی سواری بدک گئی اور ہانپتا کانپتا کسی طریقے ایک حجرے کے پاس پہنچا، اور پیاس سے حلق کانٹا بن چکا تھا اور خیال تھا کہ میں پانی مانگوں۔ جب حجرے کا پردہ اٹھایا تو ہمت نہیں پڑتی، سامنے امام زین العابدین بیٹھے تھے، اب کس منہ کے ساتھ پانی مانگتا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا حضرت پانی۔ تو امام نے دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کو بند کر کے طاق پہ رکھا، تو امام نے گڑے سے ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا، گٹا گٹ پی گیا، کہنے لگا حضرت اور دے، آپ نے اور دیا، وہ بھی پی گیا، پیاس شدت کی تھی، کہنے لگا حضرت اور دے، تو وہ بھی امام نے دیا اور وہ بھی پی گیا۔ جب 3 پیالے پی لیے تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، جو ضبط کیے بیٹھے تھے چھم چھم آنسو برسنے لگے، کہ بدبخت تجھے نہیں پہچانتا، جس نے 6 ماہ کا اصغر بھی نہ چھوڑا، جس نے جوانوں کی جوانی کا لحاظ بھی نہ کیا، مخدرات اسلام کے پردے کا لحاظ بھی نہ کیا۔ تو حضرت اگر پہچانتے ہیں تو پھر پانی کیوں دیا؟
کہا ایک وقت وہ تھا ہم تمہارے گھر میں آئے تھے, جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی, آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو, جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. اللہ اکبر. جب امام زین العابدین کو دوبارہ ہتھ کڑیاں پہنائی گئی, بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے, جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے, تو دوبارہ ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں. تو آپ آئے اور وقت کا بادشاہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آیا, تو ایک سمت ہو کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ راہیں کشادہ کریں تو میں جا کے حجر اسود کو بوسہ دوں. اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ آپ دن کو جائیں یا رات کو جائیں, وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. تو بادشاہ وقت تھا, وہاں پہ کس کی بادشاہی چلتی ہے, تو وہاں پہ تو ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو یہ ایک سمت ہو کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ ہٹیں گے تو میں بوسہ دوں گا. اتنی دیر کے اندر ادھر سے امام زین العابدین آئے. جب لوگوں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو راہیں کشادہ کر دی. یہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے امام کی اہمیت کو کم کرنا چاہا اور کہنے لگا من ہاذا, اے کون ہے. تو جو اس کا درباری شاعر تھا فرزدق, وہ وہاں پہ کھڑا تھا تو بادشاہ کا شاعر درباری, لیکن آج اس کی غیرت نے جوش مارا. اس نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہا اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. یہ حسین کا بیٹا ہے, علی کا نواسا ہے, رسول اللہ کا شہزادہ ہے. تو بادشاہ کو غصہ آیا اور فرزدق کو زندان کے اندر ڈال دیا. امام کو بعد میں پتا چلا تو فرزدق نے وہیں پہ کھڑے کھڑے جب بادشاہ نے زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دیا تو 200 اشعار امام کی شان کے اندر قصیدے کے لکھ دیے. جب بعد میں امام کو پتا چلا تو امام نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بطور انعام اس کو بھیجی. تو جب قاصد لے کر کے پہنچا تو فرزدق نے وہ تھیلیاں پکڑی اشرفیوں کی اور چوم کے آنکھوں سے لگائیں اور قاصد کو واپس دیتے ہوئے کہا جاؤ یہ امام کو واپس کرتے ہوئے کہنا ساری زندگی ٹگوں کے لیے نوکری کی ہے, لیکن یہ جو قصیدہ لکھا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا, قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے. اللہ اکبر. یار امام نے سب کچھ کٹا دیا, سب کچھ پیش کیا, 6 ماہ کا بچہ بھی باقی نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن امام حسین سوال کر لیں کہ میں نے تو سب کچھ دین کے نام پہ دے دیا تھا, تم نے کیا دیا. آج کہا جاتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے ہیں, ٹھنڈا گرم ماحول دستیاب ہے, ماحول آسودہ ہے, کچھ شادیاں ہیں, یہ وہ کہہ رہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو صاحب 2 لمحوں کے لیے اپنے اندر اتر کے دیکھیے گا کہ دین پہ چلنا تمہارے لیے مشکل تھا یا کربلا کے قاری کے لیے مشکل تھا. لیکن انہوں نے تو کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے, تیر برسنے تو نماز قضا ہو گئی, انہوں نے تو سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا. امام کا غم منانا, ہمارے امام فرماتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں. ہاں تم نے غم منانا ہے تو پھر اس بات کا غم کرو کہ ان کی تو کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی, آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ادا نہیں کرتے. یہ کیسے عاشق حسین ہیں؟ ہم حسین والے نہیں ہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. ہم روتے پیٹتے چیختے چلاتے اور چہروں پہ تماچے مارنے والے لوگ نہیں ہیں کہ لٹ گئے پٹ گئے پلے کچھ نہیں بچا. ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام. ہم نہیں کرتے پلیاں ہندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں. یہ تو مان کے بیٹھے تھے, اس کی رضا پہ راضی تھے. اور امام حسین حالت زبان سے کہہ رہے تھے مالک اگر تو سب کچھ لٹوا کے راضی ہوتا ہے تو حسین تیرے نام پہ اپنے بدن پہ پہنا ہوا پیراہن بھی باقی نہیں رکھے گا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ہم حسین والے نہیں ہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام. یار اتنے زخم تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا, کلیجے پہ اتنے زخم ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. لیکن میرے امام کس استقامت کے ساتھ کھڑے تھے کہ پائے استقلال کے اندر لرزش نہیں آتی ہے اور آپ کے قدم ڈولتے نہیں ہیں. تو پھر خراج عقیدت ہم اس طرح پیش کیا کرتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گوں لالا بدن لالا چمن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, حسین
آج ہم ناز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں زمانے پہ آج کوئی شمر کا نام لینے والا نہیں ہے, کوئی یزید کو ماننے والا نہیں ہے. یار آج تک ہم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس نے سینہ تان کے کہا ہو میں شمر کی اولاد سے ہوں, جس نے سر اٹھا کے کہا ہو میں یزید کی اولاد سے ہوں. لیکن ہم جہاں بھی گئے ہیں لوگ فخر سے بتاتے ہیں میں امام باقر کی اولاد سے ہوں, لوگ فخر سے بتاتے ہیں میں حسنی سید ہوں, میں حسینی سید ہوں. صاحب کسی نے کہا تھا کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے, تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا اگر کربلا جنگ تھی 2 شہزادوں کی, قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے, لہجے میں تنتنا ہے تو کہو حسین ہار گئے, تمہاری خطابت کے اندر جوش ہے تو کہو حسین ہار گئے. زمانہ کل بھی کہتا تھا, زمانہ آج بھی کہتا ہے, حسین کل بھی جیتا تھا, حسین آج بھی جیتا ہے. زندہ تو وہ ہوتا ہے جس کا نام زندہ ہو, زندہ تو وہ ہوتا ہے جس کا مشن زندہ ہو. یزید مر گیا, اس کا مشن مر گیا, اس کا نام مٹ گیا. حسین زندہ, حسین کا مشن بھی زندہ, حسین کا کام اور حسین کا نسب بھی زندہ, حسین بھی زندہ اور حسین کا نانا بھی زندہ. آج کوئی یزید کا نام لیتا ہے تو وہ منہ چھپا کے لیتا ہے. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے, نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو, لیکن ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور ایک قوال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے عشق غیور سرخ روئے خونے ہو, شوق یہ ای مصرع از مضمونے ہو. یار یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے تھے, اشارہ کرتے فرات چھلک کے قدموں میں سلامی پیش کرنے نہ آتا. 14 صدیاں بیت گئیں لیکن آج میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا. یہ پانی تو آج تک سلامیاں پیش کر رہا ہے. یہ بات نہیں تھی کہ وہ پانی کے لیے مجبور تھے, بلکہ وہ اس کی رضا کو مانے بیٹھے. اللہم رضن بقضائک, مالک دیکھ حسین تیری رضا پہ راضی ہو گیا. وصبرن علی بلائک, مالک دیکھ جہاں پہ خاموش رہنا بڑی بات تھی, جس موقع پہ واویلا نہ کرنا بڑی عظمت کی بات تھی, جہاں پہ خاموش نہیں رہا جاتا, حسین ابن علی نے اس مقام پہ صبر کر کے دکھایا. مالک دیکھ میں ہر بلا کو صبر کے ساتھ جیتا ہے. مالک اب تو بتا کہ تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو قیامت تک کے لیے امام ہمارے سامنے نمونہ چھوڑ کے چلے گئے کہ لوگوں کبھی بھی باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا. آج یزید موجود ہیں, اگرچہ وہ ظاہری طور پہ نام نہیں لیتے, لیکن ان کا مشن, ان کا کام, ان کے سارے کارنامے وہی ہیں جو یزید کے تھے. گلی گلی یزید موجود ہیں, لیکن آج ان یزیدیوں کو للکار کے حسینیت کہتی ہے کہ تمہارے منہ پہ تماچا مارے گا تو حسین ابن علی کا کوئی جانشین ہی مارے گا. کوئی نہ کوئی اللہ اس ملک کو صالح قیادت نصیب فرمائے گا, اور یہ جو ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ درست ہوں گے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہند سے قافلہ نکلے گا اور ترکی وفد ساتھ ملیں گے اور پوری کائنات پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا, اور زمانے کی ہر گھر کی ہر چھت کے اوپر جھنڈا لہرائے گا تو محمد مصطفیٰ کے نظام کا لہرائے گا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا.